جب یہ جماعت بن جائے تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ یت اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ ہم نے جڑ کر رہنا ہے۔ ذمہ دار ساتھی جو ہے ساتھیوں کو الگ الگ نہ چھوڑے، دو دو کی جوڑیاں بنا دے کہ فارغ انفرادی اعمال کے وقت بھی دو ساتھی آپس میں اکٹھے ہوں۔ مسلمان کا الگ بیٹھنا اور سوچ میں لگنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے وادیوں میں بیٹھے ہوئے رات کے بھوکے بھیڑیے وہ جب ریوڑ کو دیکھتے ہیں، بکریوں کو، تو دیکھتے ہیں کہ جو بکری الگ ہو گئی ہے اس پر حملہ کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، جو الگ رہے گا شیطان اس کو اچک لے گا۔ بھیڑیے کا نقصان تو یہ ہے کہ بکری کی جان چلی جائے گی، لیکن شیطان کا غالب آنا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا کر جہنم کی طرف اس کو کھینچ لے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دو دو ساتھیوں کی جماعت اور جماعتیں اکٹھی ہو اور اکٹھے ہو کر جہاں اللہ کے راستے میں جائیں، جب دعا ہو جائے تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں، پھر ہم رکے نہیں، جی ہاں رکے نہیں، بلکہ فوراً اللہ کے راستے میں جائیں۔ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کا سواری نہ ملے تو بھی ہم پیدل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کر دی۔ اللہ کی شان جو الوداع کا وقت تھا وہ جمعے کا وقت تھا، اور ان کو بتایا بھی گیا کہ تم شہید ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے بھی کہا بھائی تم شہید ہو جاؤ گے، نبی کی پیشن گوئی ہے، تو اس میں کوئی جزا فضا نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ لیکن بات یہ کہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ خطبہ دیں گے، ان کی زیارت ہوگی، ان کے پیچھے نماز۔ یہ اجتماعی نماز کی برکت یہ ہے کہ اس اجتماعی نماز جماعت کے ساتھ جو نماز، ان میں سے جس کی سب سے بہتر نماز ہو، اللہ سارے نمازیوں کی جماعت کی برکت سے نماز کو اس کے درجے پر بنا کر قبول فرماتے۔ اور جہاں امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جماعت تو چلی گئی، عبداللہ بن رواحہ موجود، تو حضور نے پوچھا اے ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا، کیوں رہ گئے؟ فرمایا لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکا ہوں، یعنی کوئی اور حاجت نہیں ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرنا، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جماعت جو پہلے اللہ کے راستے میں چلی گئی، وہ تو صرف انہوں نے تو کچھ فاصلہ طے کیا، اور اللہ کے راستے کی غبار ان کے پاؤں اور جسموں کو لگی، اور گرمی یا سورج کی تپش میں جو ان کو لگی، پسینہ بہا، اور وہ بھی کہیں پڑاؤ ڈال کر نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور یہ تو مسجد نبوی میں ٹھہرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا خطبہ سننا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، تو یہ ثواب تو ان کو مل گیا، اور ان کا صرف اللہ کے راستے میں نکلنا ان کا ثواب۔ اس پر مزید اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، اگر تم ان کے جہاں جو روئے زمین کے خزانوں کے مالک بن کر ان کو صدقہ اور خیرات کر دو، تب بھی ان کے آدھے دن پہلے نکلنے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی جماعت اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر فوراً سفر شروع کرے۔ اگر سواری نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، پیدل سفر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اسفار اکثر پیدل ہوتے۔ طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا، تو جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ اس محنت کا نور عطا فرمائیں گے، اور اس محنت کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، کہ مجاہدے اور قربانیوں کے بقدر، اس لیے بھی ہم پیدل چلیں۔ الحمدللہ اجتماعات اور جوڑوں سے جو جماعتیں نکلتی ہیں انہوں نے بعد میں آ کر بتایا کہ جی ہمیں پتا تھا بھیڑ بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، سواری نہیں ملے گی، تو ہم میدان ہی سے پیدل چل پڑے، آدھا پون گھنٹہ چلے کہ اللہ نے سواری کا انتظام بھی کر دیا، اور جمع ہو کر مذاکرہ کر لیا جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ جن کے جانثار صحابہ سامنے ہیں کہ ایمان والوں کو اس کو یاد دہانی کراتے رہیے۔ تو جماعت کو جمع کر کے بھی ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ ہم خود اس محنت کے لیے قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا فرما دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، کہ جس نے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، ایمان اور اعمال بنا لیے، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنے نفس کو، اپنی ذات کو بھول کر چاہے دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیے، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ کیسے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والی بن جائے۔
اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو کیسے ہدایت دے دیں اور یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کے مرد اور عورت چھوٹے بڑے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں. تو اس طرح مذاکرہ کر کے دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، پھر اللہ کے راستے میں جائیں. سفر کے دوران بھی ہم انہی اعمال کو کریں. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو عام لوگ ہوں ان سے ملیں اور مل کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیں. کیونکہ اللہ کی یہ نقل و حرکت، اس میں نکلنا اور اس نقل و حرکت کو کرنا اسی میں چھپا ہوا ہے کہ دین بھی زندہ ہوگا، دین کی محنت بھی زندہ ہوگی. جو دین موجود ہے وہ محفوظ ہوگا، اور جو دین موجود نہیں ہے اللہ اس کی برکت سے، اس محنت کی برکت سے اس دین کو زندہ کریں گے، اور اللہ امت کو اس محنت کی برکت سے اس محنت والا بنائیں گے. جی ہاں، علم میں، ایمان میں، اعمال میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے. جی ہاں، یہی ایک محنت ہے جو امت کو جوڑ سکتی ہے. جی ہاں، اجتماعی طور پر امت کی بکھری ہوئی صلاحیتوں کو جہاں جمع کرنا اور ان کو دین کے زندہ کرنے پر لگانا. تو اس طرح اس سفر میں جاتے ہوئے ہر ساتھی دعوت دے، جو اور دوسرے مسافر سوار ہوئے ہیں ان کو دعوت دے اللہ کے راستے، ان کو بتائیں کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا مقصد کہ آپ کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہمارے ذمے کی ہے. اور انبیاء کی محنتوں کے قصے، انبیاء کی قربانیوں کے قصے، اللہ نے جو مددیں کی اور انبیاء کی جو دعائیں قبول کی، اور فضائل سنانا. جیسے بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تم تو دین کو آسان کرنے والا بنا کر بھیجے گئے ہو. یعنی یہ امت، اس کو امت ہوتے ہوئے بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آسان بنا کر. یعنی اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں، فضائل ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان فضائل کو سن کر جو ہے مشکل سے مشکل کام امت کے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح دعوت دینے کے بعد آپس میں سیکھنا سکھانا بھی ہو. اسی طرح جہاں ذکر اور دعاؤں کا اہتمام بھی. جب ہم اس بستی میں پہنچے یا مرکز میں پہنچے ہیں تو مرکز والے آ جائیں گے، ان کو جہاں جماعت کے حالات بتا دینا کہ بھی جماعت میں اتنے ساتھی ہیں، اس نوعیتوں کے ہیں، اور ان سے مسجدوں کے حالات لے لینا کہ مسجدوں میں اب تبلیغ والوں کا حالات لینے کا مطلب کیا ہے کہ اس محلے اور مسجد والے ان کا دین کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے کیا حال ہے. 4-5 مسجدوں کے حالات ان سے لے لیے. اب جماعت، نکلنے والی جماعت یہ بیٹھ کر مشورہ کرے کہ ہماری جماعت کے اعتبار سے کہاں کام زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے. اللہ اپنی منشا ہم پر کھول دے اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو جماعت خود متعین کرے کہ فلاں فلاں مسجد میں جانا ہے. جی ہاں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھی مسجدوں میں سب سے پہلے یہ جو شہروں کے کناروں کی مسجدیں ہیں، جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، جن کی کچی مسجدیں ہیں، پانی کا انتظام پورا نہیں ہے اور وضو اور استنجے کا نظام پورا نہیں ہے، تو ایسی مسجد، اور وہاں کی کھڑکی دروازے نہیں ہیں، ایسی مسجدوں میں پہلے جائیں، ان لوگوں پر محنت کریں. بستی والے تو کہیں گے کہ جی ہر مسجد میں 1 یا 2 دن کافی ہیں. ان سے کہ نہیں، ہمارے نکلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے سارے ساتھی بھی سارے اعمال کر لیں اور پھر اس بستی کے ہر فرد سے ملاقات ہو جائے. ہر بستی کے ہر فرد سے، محلے کے ہر فرد سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 5-6 افراد رہتے ہیں، باپ اور بیٹا اور چچا بھتیجے، تو ان سب سے ملاقات کریں. ایک گھر میں ایک دفعہ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں 6 افراد میں سے کتنے افراد سے ملاقات ہوگی. ہر ایک کو پیغام پہنچانا اور ہر ایک کو جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس محنت پر آمادہ کرنا. اگر وہ کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں جانا اس کے پاس اور اس کو دعوت دینا، تو 100% لوگوں سے ملاقاتیں ہو جائیں. اور دوسرے، ہمارے وہاں ٹھہرنے سے نقد اللہ کے راستے میں جماعتیں نکل جائیں. کہ 12-13 آدمیوں کی، 10-12 آدمیوں کی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، کسی بستی اور کسی محلے میں آ جانا، اور ان کی نقل و حرکت سے تو گاؤں کی فضا ہی بدل جانی چاہیے. ایک صحابی کے جانے کی وجہ سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی، اور یہ تو پوری ایک جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے. ایسی ہلچل ہو، ایسی دعائیں ہوں، اور مسجد کو نکلنے کے وقت اعمال سے آباد کیا جائے، اور ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں کہ لوگ دنیا پر جو وقت لگا رہے تھے اس سے بچا کر دین کے لیے لگانے والے بن جائیں، اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو جائے. اس لیے بھائی سارے لوگوں سے ملاقات کرنا،
اور کم سے کم 100% نمازی ان کو بنانا. یہ نماز اللہ کا کتنا بڑا امر ہے کہ جس کی نماز چلی گئی، جس سے من فاتت الصلاۃ، جس سے ایک نماز فوت ہوگی فکأنما وتر اہلہ ومالہ، ایسا اتنا نقصان ہے کہ اس کا مال سارا ختم ہو گیا، اس کے گھر والے سارے ختم ہو گئے. آسمانی آفتیں آتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، تو کیسے پوری دنیا چیخ پڑتی ہے اور انسانوں کے دلوں میں کیسے ہمدردی آتی ہے اور ان کی مدد کے لیے کیسے جاتے ہیں. تو بھائی دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے بستر، کھانے اور دوائیں، ان چیزوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن جن اعمال نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذاب اللہ کا آیا ان نافرمانیوں سے بھی وہ بچ گئے. اگر ہم نے یہ ساری چیزیں بنا دی، اعمال وہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آفتیں آئی ہیں، تو آفت دوبارہ آئے گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو بھائی اللہ کی نافرمانی سے نکالنا، اللہ کی فرما برداری پر لانا، تو کچھ چیزوں کے جو ہے نقصان کی وجہ سے کتنی دنیا حرکت میں آ جاتی ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جس سے نماز چلی گئی تو اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ پورا گھر ختم اور پورا مال ختم، اکیلا رہ گیا. تو اس کا یقین ہو اور اس کو سامنے رکھ کر ہم مسلمانوں پر محنت کریں. کوئی بے نمازی نہ رہے، 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نقد جماعتیں، سے روزے کا نکلنا، یہ تو مقامی کام کا حصہ ہے. یہ جماعت کا اس میں کوئی کمال نہیں. جماعت کے آنے کی وجہ سے تو 7 مہینے کی جماعت اللہ کے راستے میں تیار ہو، اور جو ہے 4 مہینے کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے.